اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین اما بعد فقط قال امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم العقل دلیل المومن۔ ناظرین سلام علیکم، میں آپ کے روبرو ہوں علی میڈیا آفیشل کی جانب سے، اور ہمارا عنوان ہے عقل۔ عقل خدا کی محبوب ترین چیز ہے، اور جیسے کہ ابھی میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے صادق آل محمد سے جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ مومن کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہوگی۔ عقل مومن کی دلیل ہے۔ اب ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا صرف مومن کے پاس ہی عقل ہے، بقیہ تمام جو بشر ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ عقل جیسی محبوب ترین چیز کو خدا نے ہر کسی کے لیے نہیں بنایا، ہر کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ ایک روایت سے میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرتا ہوں، اور آپ اسے دیکھیں۔ وہ اصول کافی کی پہلی روایت جب آپ دیکھیں گے، آپ سبھی جانتے ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی وہ روایت، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور پہلی کتاب العقل والجہل میں اصول کافی کی پہلی روایت آپ کو یہی ملے گی کہ خدا نے سب سے پہلے جو ہے عقل کو بنایا۔ عقل کو بنانے کے بعد اس میں قوت گویائی عطا کی، اور اسے حکم دیا کہ وہ آگے جائے، تو عقل آگے گئی، اور پھر اسے حکم دیا کہ وہ پیچھے جائے، تو عقل پیچھے گئی۔ پھر خدا نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی اور کہا کہ اس سے محبوب ترین چیز بنائی نہیں، اور کہا اسے عطا کروں گا کہ جسے دوست رکھتا ہوں، جسے عزیز رکھتا ہوں۔ تو خدا جسے عزیز رکھے گا اسے عقل دے گا، اور عقل نور ہے۔ عقل وہ شے ہے جو حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ عقل ہی سے تمیز ہے، عقل سے ہی تمدن ہے، عقل سے ہی علم ہے۔ تمام چیزیں جو بہتر ہیں، تمام چیزیں جو اعلیٰ ہیں، وہ عقل سے ہی ہیں، اور بغیر عقل کے آپ ان چیزوں میں تمیز پیدا نہیں کر سکتے، حق و باطل کے درمیان فرقان پیدا نہیں کر سکتے۔ عقل جب خدا نے بنائی تو کہا کہ اسے عطا کروں گا جسے دوست رکھتا ہوں، اور خدا اسے دوست رکھتا ہے کہ جو معصومین کو دوست رکھتا ہے۔ بہت ساری احادیث آپ نے دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ ختمی مرتبت سید المرسلین سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی مقامات پر کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں، اور جسے حضور دوست رکھیں اسے خدا دوست رکھتا ہے۔ کئی مقامات پر فرمایا کہ حسن و حسین سے جو محبت کرتا ہے، جو حسن و حسین کو دوست رکھتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں، اور جسے میں دوست رکھوں گا اسے خدا دوست رکھتا ہے۔ اور کئی مقامات پر فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے، اولاد فاطمہ سے محبت کرے، اسے میں دوست رکھتا ہوں۔ تو المختصر بات یہ ہے کہ جو معصومین کا پیروکار ہوگا، جو معصومین کا تابعدار ہوگا، جو معصومین سے محبت کرتا ہوگا، جو معصومین کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اسی کو دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے گا اسے عقل سے نوازے گا۔ اور عقل ہی وہ شے ہے جو انسان کو بلندی پہ لے جاتی ہے۔ عقل سے ہی تمیز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر کسی کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ علم ہو سکتا ہے لیکن عقل نہیں۔ آپ معاشرے میں جب کسی بھی انسان سے پوچھیں گے کہ انسان کی بلندی کا معیار کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ علم ہے، لیکن بغیر عقل کے علم بھی بیکار ہے۔ سب سے بلند ترین چیز کیا ہے؟ سب سے بلند ترین چیز ہے علم۔ جیسا کہ آپ قرآن کی آیت دیکھیں گے تو ارشاد رب العزت ہے کہ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، خدا نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا نہ جاننے والے جاننے والوں کے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی قیامت تک جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جاہل عالم کی برابری نہیں کر سکتا، یہ عالم کا مقام ہے۔ اور مولائے متقیان کی حدیث ہے، العلم احد الحیاتین، حیاتوں میں سے ایک حیات علم ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حیات ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عالم ينتفع بعلمہ افضل من 70 الف عابد، وہ عالم جو اپنے علم سے استفادہ کرے وہ 70,000 عالموں سے 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ تو یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ یہ علم کے متعلق ہے، سبھی جانتے ہیں کہ علم ہی کمال تک پہنچاتا ہے، علم ہی بلندی تک پہنچاتا ہے، اور علم ہی انسان کی کمال کا زینہ ہے۔ لیکن عقل نہیں ہے تو علم بیکار ہے۔ علم کی فضیلت ہے اور علم ہی سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوگی تو علم بیکار ہو جائے گا، کیونکہ عقل ہی طے کرتی ہے کہ علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے بلند ترین چیز آپ دیکھیں گے تو عقل ہے، پھر عقل سے بلند ترین چیز آپ دیکھیں گے تو سب سے بلند ترین چیز آپ دیکھیں گے تو علم ہے، علم سے بلند ترین چیز آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا علم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو اس کا علم بیکار ہے۔ ختم مرتبت نے اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں کو دعوت دی تھی اسلام کی۔ تو علم سب سے بلند، اس سے بلند اخلاق، اور اس سے بلند ہے عقل، کیونکہ اخلاق اور علم کو طے کرتی ہے عقل کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، کیا شیطان کے پاس علم نہیں تھا؟ شیطان کے پاس علم تھا۔ میں ایک روایت اصول کافی ہی سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، غالباً 5ویں نمبر کی روایت ہے یہ، جس کتاب سے میں نے ابھی ایک روایت آپ کے سامنے پہلی روایت جو پیش کی ہے، 5ویں نمبر کی روایت آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ روایت میں عرض ہے کہ ایک عابد جو بہت زیادہ خدا کی عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ خدا کی عبادت کرتا تھا، ایک فرشتہ جب گزرا وہاں سے، اس جگہ سے، اور اس نے اس عابد کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کی عبادت پہ رشک کیا اور خدا سے اس کا مقام پوچھا۔ جب خدا سے اس کا مقام پوچھا تو جو خدا نے اس کا مقام بتایا عبادت کے مطابق اس کو اس کا مقام کم لگا، تو وہ تعجب، اب بھائی مرضی الہی اور خدا کی بات، اور یہ فرشتہ، اس نے خدا کی بات کا انکار نہیں کیا کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے اور فرشتے حکم خدا پہ چلتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ بہرحال لیکن اس نے تعجب کیا کہ اتنی زیادہ عبادت اور صلہ بہت کم، تو اس نے خدا سے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ تو خدا نے کہا تم خود دیکھ لو۔ اب اس نے خدا سے اجازت لی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ خدا نے اجازت دی۔ المختصر یہ کہ وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا، انسانی شکل میں آیا، اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ یہ دونوں مسلسل عبادت کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر فراغت کے بعد، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آرام کے غرض سے بیٹھے، اور پھر یہ نظارہ کرنے لگے، اور نظارہ کرتے کرتے فرشتے نے اس عابد سے کہا کہ دیکھو خدا نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، یہ لہلہاتے کھیت دیکھو، یہ سبز و شاداب پیڑ پودوں کو دیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو عابد نے کہا کہ خدا نے یہ چیزیں تمام خوبصورت بنائی ہیں لیکن یہاں ایک چیز کی کمی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ تو کہا کہ اگر خدا کسی حیوان کو خلق کر دیتا تو یہ گھاس بیکار نہ جاتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، عابد عبادت کر رہا ہے خدا کی لیکن اسے خدا کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس معرفت الہی نہیں ہے۔ معرفت الہی نہیں ہے تبھی وہ ایسے سوال کر رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت پہ اعتراض ہے،
یعنی وہ خدا کے عدل پہ اعتراض کر رہا ہے کہ خدا نے یہاں پہ عدل سے کام نہیں لیا، یہاں پہ گھاس بیکار جا رہی ہے، اگر خدا حیوان کو خلق کرتا تو یہ گھاس بیکار نہیں جاتی۔ یعنی اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، خدا کے فیصلوں پہ شک کر رہا ہے، خدا کی قدرت پہ شک کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے بتایا کہ عابد تھا، عبادت کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس عقل نہیں تھی، عقل ہوتی تو خدا پہ اعتراض نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیے شیطان کے پاس علم تھا، یہاں عبادت کی بات ہوئی، اب علم کی بات ہو۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شیطان نے انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے۔ کیوں انکار کر دیا؟ کہا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ تو شیطان کے پاس علم تھا لیکن عقل نہیں، کیونکہ عقل اگر ہوتی تو وہ خدا کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرتا۔ وہ کن فیکن کا مالک، وہ قادر مطلق، ہر شے کو عدل کے ساتھ خلق کرتا ہے اور ہر شے پر عدالت سے کام لیتا ہے۔ تو شیطان نے اعتراض کیا، یہاں عابد نے اعتراض کیا، یہ کس بنا پر تھا؟ علم تو تھا، یہاں دیکھیے عبادت بھی تھی، ادھر علم بھی تھا، سب کچھ، لیکن فرق کیا ہے؟ عقل نہیں تھی، کیونکہ عقل ہی طے کرتی ہے کہ علم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبت سرکار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو اس پہ تعجب نہ کرو، اس پہ رشک نہ کرو۔ اگر کسی کو صوم و صلات کا پابند دیکھتے ہو تو اس پر تعجب نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ عقل ہی ان تمام چیزوں کو طے کرتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سرکار کا دشمن تھا، وہ جو مولا متقیان کا دشمن تھا، وہ جو حسن مجتبیٰ کا دشمن تھا، وہ جو سید الشہداء کا دشمن تھا، اس نے جب حضرت علی کو برا بھلا کہلوایا، حضرت علی کے کردار پر حرف اٹھوایا ممبروں سے، تو وہ کیا عالم نہیں تھے؟ وہ بھی عالم تھے، لیکن وہ حرف کس پر اٹھا رہے تھے؟ مولا متقیان پر، جن کی عدالت کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، جن کے علم کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، جن سے بڑا کوئی عالم نہیں، جن سے بڑا کوئی عابد نہیں، جن سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، جن سے بڑا کوئی متقی نہیں، لیکن علم تھا، عقل نہیں تھا۔ عقل جو ہے صرف مومن کو دی خدا نے، عقل سے جو نوازا ہے وہ صرف مومن کو نوازا ہے، کیونکہ دشمن اہل بیت کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اگر عقل ہوتی تو وہ کبھی بھی سرکار کے خلاف نہ ہوتے، وہ کبھی بھی مولا متقیان کے خلاف نہ ہوتے، وہ کبھی بھی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف نہ ہوتے، وہ کبھی بھی سید الشہداء کے خلاف نہ ہوتے۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ جو عالم جن کا استعمال فقیر شام نے کیا سرکار کے خلاف، مولا متقیان کے خلاف، جن کے سید حسن مجتبیٰ کے خلاف، سید الشہداء کے خلاف، جن کا اور یزید کو تخت پہ بیٹھوایا، اور جن عالموں کا استعمال کیا، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ عابد نہیں تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تمام چیزوں کو وہ عمل میں لاتے تھے، لیکن ان کے پاس عقل نہیں تھی، کیونکہ عقل کبھی بھی حق کے خلاف نہیں جاتی۔ دشمن اہل بیت کے پاس عقل نہیں ہوتی، نکرہ ہوتا ہے، نکرہ جو شر کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو انسان کی بلندی کا معیار صرف اور صرف عقل ہے، اور تمام چیزوں کا جو صحیح فیصلہ کرتا ہے وہ عقل کرتی ہے۔ علم کا معیار اپنی جگہ ہے، اخلاق کا معیار اپنی جگہ ہے، لیکن ان دونوں کو چلانے والی جو چیز ہے وہ عقل ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا ہم سبھی کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ہم علم دین اور دنیا سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں عقل جیسی عظیم شے جسے ہمیں نوازا ہے اس میں نکھار پیدا کرے، اور خدا ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرمائے۔